اسلامک انفو نوری چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ سب دوستوں کے لیے ہاشم ندوی کا ناول ایک محبت اور سہی کی پہلی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تمام نیو اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ کبھی کبھی شام اس طرح ڈھلتی ہے جیسے افق کے پار نہیں بلکہ قطرہ قطرہ کر کے ہمارے اندر اتر رہی ہو۔ سرمئی جھالروں سے ڈھکے گلابی بادل سورج ڈھلنے کے بہت دیر بعد بھی فلک پر دمکتے رہتے ہیں۔ وہ بھی ایک ایسی شام تھی، دلوں میں بھیگا سرمئی اجالا بکھیرنے والی شام، فضا کو گلابی کر دینے والی شام۔ بارش کی بوندوں سے تازہ بھیگی ہوئی سڑک پر کیفے فراق کے آدھ جلے یاد بجھے نیون سائن کی زرد بتیوں کا عکس وقفے سے ابھر رہا تھا۔ کبھی کبھی اصل سے عکس زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، یا شاید انسان ہمیشہ سے طے شدہ جسام کی ترکیب و تربیت بدلنے کا خواہشمند رہا ہے، تب یہ حقیقت سے زیادہ سراب کو نہارتا ہے۔ کیفے فراق جو کبھی کیفے فراق تھا، آج بھی ہمارے محلے کی بیرونی سڑک کے چرواہے کے بائیں کونے پر اس لوٹے پھوٹے عاشق کی طرح خاموش استعدہ تھا، جسے مدتوں پہلے اس حقیقت کا ادراک ہو چکا تھا کہ اب اس کا محبوب کبھی واپس نہیں لوٹے گا، لیکن انتظار تو عاشق کی سرشست ہے۔ سو محبوب کی واپسی بھلا کب شرط عاشقی ٹھہری؟ میں نے جب سے ہوئی سنبھالا تب سے کیفے فراق اور اس کے اکلوتے پروپرائٹر چچا فراق کو بیان اسی حالت میں پایا تھا۔ ماہ و سال کی گردش دونوں کی خستگی میں کچھ زیادہ بدلاؤ نہیں لا سکی تھی۔ کہتے ہیں جب چچا فراق نے اپنے آخری عشق میں ناکامی کے بعد شاعری اور عشق دونوں کو خیر آباد کہہ کر یہ ریسٹورنٹ کھولنے کی ٹھانی، تب اس کا نام انہوں نے اپنی طبی حالت غیر اور اپنے تخلص دونوں کو یکجا کر کے کیفے فراق رکھا تھا۔ لیکن یہ لطف جدائی زیادہ عرصہ ریسٹوران کے بورڈ کا ساتھ نہ دے سکی، اور رفتہ رفتہ لوگ اسے کیفے فراق کے نام سے پکارنے لگے۔ ایک زمانے میں یہاں کی چائے کا شورا دور دور تک تھا، اور سرے شام ہی کیفے کے باہر فٹ پاتھ پر پڑی میزیں دفتری بابوں اور نچلے درمیانی طبقے کے سرکاری ملازمین سے بھر جاتی تھی۔ ہماری کالونی جو خود بھی ایسے ہی نچلے درجے کے سرکاری ملازمین کی رہائش گاہ تھی اور بابو کالونی کے نام سے جانی جاتی تھی، دراصل اسی کیفے فراق کی شہرت کی محرون منت تھی۔ کیفے سے ذرا آگے چند قدم دور سڑک کے پار جو پرانا بس سٹاپ تھا، وہ بھی بابو کالونی سٹاپ یا فراق سٹاپ کہلاتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم سب دوست سکول جاتے وقت صبح سویرے یا پھر شام کی چائے سے پہلے اپنی جیبوں میں سکے چھنکاتے فراق چچا کے ہوٹل ہاتھ دھمکتے، اور شیشے کے لمبے لمبے مرتبانوں میں شہر کی مشہور بمبئی پیکر کے بنے ہوئے کیک رس بن شیری مال یا پھر ایرانی شیک ببل کی زرد اور سبز پنوں کو پھرولتے تو چچا سے خوب ڈانٹ پڑتی۔ کاؤنٹر کے ساتھ ہی پولکا اسکرین سے بھرا بڑا سا واٹر کولر نما تھرموس بھی رکھا رہتا تھا، جس دن ہمارے پاس سب دوستوں کے لیے علیحدہ پولکا اسکرین کی کون یا کب خریدنے جتنے پیسے جمع ہو جاتے تھے، اس روز تو گویا ہماری عید ہی ہو جاتی تھی۔ اور جب کبھی لمکا سوڈا، 7 اپ یا ایپل سوڈا کی ٹھنڈی بوتلیں ہماری دسترس میں آتی تو ہم ان کے ڈھکن میں چھپے نرم ربڑ کے گول اسٹیکر نکال کر اپنی جیبوں میں بھر لیتے۔ اس ڈھکن میں پویست گول ربڑ کے اوپر ہمارے پسندیدہ کارٹون مثلاً پوپائے، ڈولن ڈک اور دیگر کی تصویریں چھپی ہوتی تھی۔ پھر سارا سال ان ربڑ کی گول موروں کی میٹھی مہک سے ہمارے سکول کی کتابوں اور کاپیوں میں خوشبو بسی رہتی تھی۔ جانے ہماری زندگی سے ہمارے بچپن کے رنگ اور خوشبو وقت کے ساتھ ساتھ کیوں اڑ جاتے ہیں، جیون اتنا پھیکا کیوں پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا۔ سکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی تک کی زندگی کی کوس و قزح سے کئی رنگ اڑ گئے۔ ہمارے والدین بوڑھے اور ان کی فکر اور پریشانیاں فزوں تر ہوتی چلی گئی۔ شاید غربت بذات خود ایک ایسی عکاس بیل کی جڑ ہے جسے دکھوں، غموں، پریشانیوں کی ڈالیاں پھیلانے کے لیے مزید کسی آبیاری کی ضرورت نہیں پڑتی۔ غم کے کالے سائے صدا کے لیے اس کے مقدر اور فکر کی گھنی پرچھائیاں ہمیشہ سے غربت کا نصیب ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا تھا کہ اگر خدا ہم سبھی کو ایک جیسی تقدیر سے نواز دیتا تو اس کے خزانے میں کون سا کمی آ جاتی۔
لیکن یہ تب کی بات تھی جب ہم آوارہ گردوں کو غربت نام کی دیمک چھو نہیں پائی تھی۔ ہم سب اپنی ایک الگ دنیا میں مست تھے، جہاں فکر غم نام کا کوئی بھی گھنا سایہ ہمارے بلند کہکو کی دھوپ کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا۔ ایک ایسی دنیا جہاں صبح زیادہ روشن اور دن کہیں زیادہ کھلے رہتے، جہاں شامیں گلابی اور راتیں سرمئی خوابوں کی ہمارجگاہ بنی رہتی تھی۔ میں ایان احمد ایک ایسی دنیا کا باسی تھا۔ ریٹائرڈ ماسٹر توقیر کا نالائق بیٹا، رشتے سے پہلے کا سابقہ، میرے ابے کے الفاظ میرے تعارف کا سدا بہار سیگا تھے۔ ان کے بقول میرے آوارہ اور لوفر دوستوں کی صحبت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ہم چاروں کے والدین ایک جیسی رائے رکھتے تھے، لہذا ہم سبھی دوستوں کے لیے یہ بات ہمیشہ سے ایک معمہ بنی رہی کہ آخر ہم میں سے اصل آوارہ اور لوفر ہے کون۔ ایان احمد یعنی میں، اقبال عرف بالا، راجہ اور جہانگیر عرف موشی، ہم سب ٹاٹ کے پرائمری سکولوں سے یونیورسٹی تک نہ صرف ہم پیالہ ہم نوالہ بلکہ ہم محلہ بھی رہے تھے۔ ہماری دوستی غرض نام کی کسی بھی بیماری سے مبرہ تھی، اور ہم سبھی کو ایک دوسرے کے ماں باپ کی اپنے بارے میں تمام ذریں آراء کا بچپن سے ہی بخوبی علم تھا، لیکن ہم نے کبھی بھی اپنے بارے میں ایسی کسی رائے کو بدلنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ہم جو تھے بس تھے، اور زمانے سے ہمیں بس یہی درکار تھا، جہاں ہیں جیسا ہے کی بنیاد پر ہمیں قبول کیا جائے۔ میرے ابا سرکاری اسکول کی ہیڈ ماسٹری سے ریٹائر ہونے کے بعد بس ایک ہی ارمان دل میں بسائے جی رہے تھے کہ ان کے دونوں بیٹے کمیشن پاس کر کے بڑے ماسٹر اسسٹنٹ پروفیسر بھرتی ہو جائیں، تاکہ ان کی زندگی کی سب سے دیرینہ خواہش پوری ہو سکے۔ مجھ سے بڑے ریحان احمد تو پھر بھی کسی نہ کسی طور محنت کر کے 16ویں جماعت پاس کر چکے تھے، اور اب ابا کے حکم اور خواہش کی تعمیل میں دن بھر پبلک سروس کمیشن دفتر کے چکر کاٹتا رہتا تھا۔ لیکن سچ پوچھیں تو یہ پروفیسری میرے بس کا روگ نہ تھی۔ مجھے تو اپنی کلاس کے پروفیسروں کو دیکھتے ہی خلجان سا شروع ہو جاتا تھا، اور پھر میرے ابا پر ہی کیا منحصر۔ اس کالونی میں ہم سبھی نوجوانوں کے والدین اپنی اولاد سے اپنی ہی کسی حسرت ناتمام کی تکمیل چاہتے تھے۔ بالے کے ابا کسی سرکاری ورکشاپ میں مکینک تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ بالا اسی ورکشاپ میں ہیڈ مستری لگ جائے۔ راجہ کے ابا کلرک تھے، اور وہ دن رات اسی فکر میں دبلے ہوتے جا رہے تھے کہ جانے کب ان کا بیٹا بی اے کرنے کے بعد انہی کے محکمے میں کم سے کم سپریڈنٹ بھرتی ہوگا۔ جہانگیر موشی اور جاوید مٹو کے ابا محکمہ صحت میں ڈسپینسر تھے، اور دونوں میں ہی سارا سال اسی بات پر ٹھنی رہتی تھی کہ پہلے کس کا سپوت اسپتال میں انچارج ڈسپینسر کی کرسی سنبھالے گا۔ جانے یہ والدین اپنی زندگیوں کی تمام ناکامیوں کے داغ اپنے بچوں کی خواہشات کے خون سے ہی کیوں دھونا چاہتے تھے، حالانکہ ہم سبھی کے والدین کی خواہشات معصوم اور ہماری دسترس سے زیادہ دور بھی نہ تھی۔ لیکن ہماری بد نصیبی یہ تھی کہ ہمارا خمیر بابو کالونی کی مٹی سے کوسوں پرے گوندا گیا تھا۔ اگر کوئی قصوروار تھا تو وہ ہمارا نصیب تھا، اور کچھ قابل تعزیر تھی تو وہ ہماری قسمت تھی، جس نے ہمیں ان معصوم خوابوں کی بھٹی میں جھونک تو ڈالا، مگر خود ہمارے اندر خواب گر بننے کی صفت پیدا کرنا بھول گئی۔ گھر میں میرے علاوہ مجھ سے بڑا ریحان اور مجھ سے چھوٹی رافعہ تھی، جس کی صبح ہم دونوں بڑے بھائیوں کے نام کے ورث سے شروع ہوتی اور رات مجھے ابا کے غیظ و غضب سے بچانے میں صرف ہو جاتی تھی۔ امی بالکل ویسی ہی دھان پان سی، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگانے والی ہزاروں لاکھوں امیوں جیسی تھی، جنہیں آخری وقت تک یقین تھا کہ ان کا ہونہار سپوت دنیا کی تمام تر توقعات کے باوجود ایک دن سکندر اعظم کی طرح فاتح بن کر لوٹے گا۔ ویسے اس معاملے میں ریحان کافی ہوشیار واقعہ ہوا تھا، اور وہ اپنی روایتی مسکینی اور عاجزی کے بدلے رافعہ اور مجھ سے ہمیشہ کوئی زیادہ نمبر سمیٹ کر امی کا لاڈلا بنا رہتا تھا۔ ابا بھی ریحان سے ہی اپنی ہر آس جوڑے بیٹھے تھے، کیونکہ اس نے اچھے خاصے نمبروں کے ساتھ ایم اے پاس کر لیا تھا، اور یہی امید تھی کہ جلد یا دیر ہو ابا کے خوابوں میں رنگ بھرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ باقی رہا میں تو میری زندگی تو کٹ ہی رہی تھی، بی اے کے پرچے ختم ہونے کو تھے، اور ہم سب حسب معمول کیفے فراق میں اپنی مخصوص میز کے گرد سر شام سے ہی سر جوڑ کے بیٹھے تھے۔ باہر بارش تیز ہو چکی تھی، بوندیں کیفے فراق کی ٹین کی چھت پر کسی بے ترتیب تال کی سر گم بکھیر رہی تھی۔ چچا فراق کے کیفے کی ایک اور مخصوص نشانی
یعنی ان کے ابا کے دور کا گراموفون بھی ہمیشہ کی بلیک اینڈ وائٹ دور کے نغموں کے سر بکھیر رہا تھا۔ ہم اکثر چچا کو چھیڑا کرتے تھے کہ اب اس گراموفون سے ان گلوکاروں کے گیتوں کی بجائے ان کی چیختی روحوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، لہذا خدا کے لیے اسے بدل ڈالے۔ مگر بدلے میں ہمیں ہمیشہ چند ناقابل اشاعت قسم کے کلمات سننے کو ملا کرتے تھے۔ اس بھیگی شام میں بھی بلا گراموفون چرچرا رہا تھا: اے میرے دل کہیں اور چل، غم کی دنیا سے دل بھر گیا، ڈھونڈ لے اب کوئی گھر نیا۔ راجہ نے کل رات کی بچھی ہوئی سگریٹ کے ٹوٹے سے آخری کش باقاعدہ کشید کیا اور سگریٹ فضا میں اچھال دی۔ ہاں یار، اب تو دل یہی کہتا ہے کہیں اور چلا جا۔ بھیا ہمارا تو اب بھی اس بابو کالونی میں دل نہیں لگتا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی پرانی قیمتی گھڑی پر نظر دوڑائی۔ یار بڑی دیر کر دی اس کالج کے کلرک نے، اب تو پرچہ آؤٹ ہو جانا چاہیے تھا، کہیں مروا ہی نہ دے۔ میں نے 12 لڑکوں سے پیسے جمع کر کے خود اس کے حوالے کیے تھے، کہہ رہا تھا 12 بجے رات تک پرچہ پہنچا دے گا۔ قریب سے گزرتے کیفے کے سدا بہار منشی مرزا نے بالے کی بات سن لی: جتنی محنت اور وقت تم لوگ پرچہ آؤٹ کروانے پر صرف کرتے ہو، اس کا 10% بھی اگر پڑھنے پر لگا دو تو تم سب کی فرسٹ ڈویژن آ جائے گی۔ مرزا آگے بڑھ گیا۔ منشی نے اپنی اداسی بھری نگاہیں اٹھائی: یار تم لوگوں کو اپنی پڑی ہے، کسی کو میرے اردو کے پرچے کی فکر نہیں ہے۔ یقین کرو اس بار میرے ابا کم نمبر آنے پر میری تو جان ہی لے لیں گے۔ منشی کی پریشانی بالکل بجا تھی۔ اس کے ابا محلے کے جزوی وقتی شاعر بھی رہ چکے تھے اور ان کا بیٹا پچھلی بار پرچے میں اقبال کا مشہور شعر کچھ اس طرح لکھایا تھا: پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، نیل کے سال سے لے کر تابخ کا شغر۔ ہم سب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ راجہ نے اس کی ہمت بندھائی: فکر نہ کرو، مجھے پورا یقین ہے کہ نمبر دیتے وقت ممتحن تمہارے شعری وزن کی داد ضرور دے گا۔ شاباش۔ بالے نے ایک گہری سانس لی۔ آخر وارننگ تو مجھے بھی گھر سے مل چکی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ محمود غزنوی 17 حملوں کے بجائے ایک ہی بار جی کڑا کر سومناتھ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا تو تاریخ پر بھلا کیا فرق پڑ سکتا تھا۔ کم سے کم میں تو ان 17 تاریخوں کی جھنجھٹ سے نکل پاتا۔ ہر بار کہیں نہ کہیں انسان اور تاریخوں کے جھمیلے میں چوک جاتا ہوں۔ سنو لفنگو، کیا ضروری ہے کہ ہر رات تم لوگوں کو باقاعدہ اعلان کر کے گھروں کو بھیجا جائے؟ ابھی کچھ دیر میں ہی تم لوگوں کے گھروں سے پیغامات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، پھر سب یہی کہیں گے کہ فراق تم لوگوں کو بگاڑ رہا ہے۔ راجہ نے دور سے ہی ہانک لگائی: فکر نہ کرو چچا، اب ہمیں مزید بگاڑنا مشکل نہیں۔ ہم سب کیفے سے باہر نکلے تو بارش کوئی تھم سی گئی تھی، لیکن ہوا میں موجودہ نمی کے قطرے جھونکوں کے ساتھ ہمارے چہروں پر شبنم بکھیرنے لگے۔ میں نے بالے اور راجہ کو یاد دلایا کہ صبح آخری پرچہ ہے، لہذا مجھے وقت پر گھر سے لیتے چلیں۔ گلی کے نکڑ پر میں نے ان سب کو رخصت کرتے ہوئے ہاتھ ہلایا اور گلی میں داخل ہوتے وقت دل ہی دل میں گڑ گڑا کر دعا کی کہ ابا سو چکے ہوں۔ زمین سے کچھ کنکر چن کر میں نے وقفے سے 3 کنکر سیر میں ایسکی سے اچھال دیے۔ یہ میرے اور مجھ سے چھوٹی رافعہ کے درمیان بہت پرانا اشارہ مقرر تھا۔ کنکر سیر میں گرنے کی آواز سن کر چپکے سے سین کے اندر دروازے کی چٹکنی اندر سے کھول دیتی تھی، کیونکہ ابا کے فرمان کے مطابق ٹھیک عشاء کی نماز کے بعد گھر کا دروازہ بھی بند کر دیا جاتا تھا۔ رافعہ کو میری اس غیبی امداد پر بچپن سے لے کر اب تک درجنوں مرتبہ ابا سے سخت ڈانٹ پڑ چکی تھی، لیکن وہ بھلا اپنے انو بھیا کو رات کا کھانا کھلائے بغیر کب سکون کی نیند سو سکتی تھی، لہذا ہر بار اسی بیچاری کو ابا کے غیظ و غضب کا نشانہ بننا پڑتا تھا۔ تیسرے پتھر کے چند لمحے بعد سین میں قدموں کی دھیمی سی آواز ابھری اور پھر رافعہ نے دھیرے سے دروازہ کھول دیا۔ ایان بھیا، آپ آج بھی اتنی دیر سے آئے ہیں؟ پتہ ہے ابا کتنے غصے میں تھے۔ میں نے کندھے اچکائے: اور یہ کون سی کوئی نئی بات ہے؟ مغل اعظم کا پارا ہمیشہ ہی بلند رہتا ہے۔ رافعہ نے مجھے گھورا: انو بھیا، بری بات۔ ارے یار، ہم مغل ہیں تو ابا مغل اعظم ہوئے نا اس گھر کے۔ اچھا، بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو بھی ملے گا یا پھر یوں ہی کھڑی میرا سر کھاتی رہو گی؟ رافعہ جلدی سے بورچی خانے کی طرف پلٹی: 3 مرتبہ گرم کر چکی ہوں۔ وہ پڑھ کر پروفیسر کہاں ہے؟ وہ پڑھاکو پروفیسر کہاں ہے؟ سو گیا؟ میں نے بورچی خانے میں پڑی چوکی گھسیٹی اور وہیں بیٹھ گئی۔ رافعہ نے سالن گرم کرنے کے لیے چولہے کو آگ دکھائی: اس طرح پکارتے ہیں اپنے بڑے بھائی کو؟ پورے 1.5 سال بڑے ہیں ریان بھیا آپ سے۔
سب تاریخ پیدائش کا چکر ہے۔ 1.5 سال پہلے میں پیدا ہوتا تو آج میں بڑا ہوتا۔ میں نے پہلا نوالا منہ میں رکھا، بھیا کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ پتہ ہے ابا آپ کی تعلیم اور نوکری کے لیے کتنے پریشان رہتے ہیں، اور امی تو آپ کی فکر میں پہلے سے بھی زیادہ عادی رہ گئی ہیں۔ آخر آپ ان دونوں کی بات پر کان کیوں نہیں دھرتے؟ میں نے چڑ کر ہاتھ جوڑے، خدا کے لیے چھوٹی، اب تم میری نانی اماں بننے کی مشق شروع نہ کرو، یہ کام امی ابا کے لیے ہی چھوڑ دو، اور پھر مجھ سے جو بھی بن پڑتا ہے کرتا تو ہوں، لیکن اگر ابا یہ سمجھتے ہیں کہ BA کرتے ہی وزیر اعظم لگ جاؤں تو یہ میرے لیے ناممکن ہے۔ اگر تم سب کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ یہ سرکاری بابوگیری میرے بس کا روگ نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہوتی یہ سرکار کی 24 گھنٹے کی غلامی۔ اس قربانی کے لیے ریان موجود ہے بکرا بننے کے لیے، مجھے تو تم لوگ بخش ہی دو۔ میری آواز بلند ہوتے دیکھ کر رافع نے جلدی سے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اچانک میرے عقب میں ابا کی گرجتی ہوئی آواز سے ماحول کانپ سا گیا۔ مل گئی فرصت گھر آنے کی، اب بھی آنے کی کیا ضرورت تھی صاحبزادے، ابھی تو آدھی رات باقی پڑی تھی آوارہ گردی اور لوفر گیری کرنے کے لیے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون سا وقت ہے گھر واپس آنے کا؟ یہ گھر ہے یا کوئی صحرائے؟ رافع جو پہلے سے ہی گھبرا کر کھڑی ہو چکی تھی، اس نے مجھے نظروں میں کھانا جلدی ختم کرنے کا اشارہ کیا۔ میں بدل خواستہ پانی کا ایک لمبا سا گھونٹ لے کر کھانا ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چھوٹی جانتی تھی کہ ابا کے قہر و غضب سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ فی الوقت ان کی آگ برساتی نظروں سے دور ہٹ جایا جائے۔ ابا کی آواز سن کر اندر سے امی اور ریان بھی بوکھلائے ہوئے سے باہر آئے۔ میں سر جھکا کر چھت کی سیڑھیوں کی جانب بڑھتا کے اوپر بنے جز وقتی گودام اور کل وقتی اس کمرہ نما میں جا کر پڑا رہوں جو بچپن سے اب تک میری آخری پناہ گاہ تھا۔ لیکن میرے قدم اٹھتے ہی ابا ایک بار پھر زور سے چلائے، کہاں چل دیے؟ رکو، آج ایک بات کا فیصلہ ہو کر ہی رہے گا۔ ریان اور چھوٹی نے گھبرا کر امی کی طرف دیکھا، میرے سیڑھیوں کی طرف بڑھتے قدم رک گئے۔